السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کی تلاوت کروں گا، اور تلاوت کے بعد چند ایک آیات میں جو ضروری قواعد ہوں گے اسے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے آپ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله
واللہ شہید علی ما تعملون۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ناظرین کرام، اب آئیں چند ایک آیات کے قواعد ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے چوتھا پارہ بھی شروع ہوتا ہے، تو شروع کرتے ہیں لن تنالوا، یہاں غنہ کریں گے، برا، را پر اگر تشدید ہو تو چونکہ تشدید ہونے کی صورت میں پہلے را پر جزم ہوتا ہے، لیکن اگر تشدید ہو تو جو زبر یا زیر یا پیش ہو تو اسی کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے را کو بھی پر کریں گے اور دوسرے را کو بھی پر کریں گے، یعنی کہ اگر جزم ہونے کی صورت میں را سے پہلے کیا حرکت ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہاں تشدید ہے، تشدید میں یہ ہے کہ پہلے را ساکن، دوسری را زبر، یہاں پر آپ دیکھیں، لیکن پہلی را جو ساکن ہے اس کو ہم تشدید ہونے کی وجہ سے اس پر جو حرکت ہو دونوں را کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، دونوں را پر جو حرکت ہو اسی کو ہی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے را یہاں پر بھی پر ہوگا، پہلی را کو بھی پر کریں گے اور دوسری را کو بھی پر کریں گے۔ حتیٰ تنفقوا، یہاں پر غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حرف نہیں ہے، یہ اخفا میں سے ہے، اخفا کے حروف میں سے ہے، اس لیے یہاں پر نون ساکن کو ہم غنہ کریں گے۔ مما تحبون، میم پر تشدید، اس لیے میم کا بھی غنہ ہوگا، تحبون یہاں پر ہم مد عارض ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کر کے یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ کیسے؟ مما تحبون، میم پر بھی غنہ کریں گے اور آگے نون ہم نے ساکن کیا، اس لیے ہم یہاں پر مد عارض کریں گے، یعنی کہ با کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ وما تنفقوا، یہاں بھی اسی طرح ہم نون پر غنہ کریں گے، آگے چلتے ہیں، قاف کو پر ادا کریں گے، من شیئن،
میم پر بھی غنہ ہوگا، شین چونکہ حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے اس لیے یہاں پر بھی غنہ ہوگا، من کا، اور شیئن یہاں پر حمزہ کا بھی غنہ کریں گے چونکہ آگے فا حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ فإن اللہ، اللہ کے لام کو پر کریں گے، اللہ کے لام سے پہلے زبر، نون مشدد ہے اس لیے ہم یہاں نون کا بھی غنہ کریں گے، بھی علیم۔ آگے چلتے ہیں، کل الطعامی، طا پر ادا کیا جاتا ہے، طا پر ادا کریں گے، طعامی عین کو بھی ادا کرتے وقت حلق سے خوب اچھی طرح آواز نکالیں، کل الطعامی کان حلا لبنی اسرائیل الا ما۔ آگے چلتے ہیں، حرم اسرائیل علی نفسہ، من قبلی، میم کا ہم غنہ کریں گے، نون کا غنہ کریں گے، من قبلی نون کا غنہ ہوگا، قبل ان تنزل زا کو ہم سخت ادا کرتے ہیں، تورا یہاں پر گولتے ہے اس لیے ہم یہ تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جب ہم وقف کرتے ہیں اور گولتا ہو تو اسے ہم ہا میں بدل دیتے ہیں، اگر دوسری تا ہو، لمبی تا ہو تو اسے ہم ہا میں نہیں بدلتے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیں کہ جب کبھی بھی ہم وقف کرتے ہیں اور وہاں پر گول تا ہو، اس طرح کی یہ تا ہو، تو اسے ہم رکیں گے تو ہا میں بدل دیتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیں۔ لیکن لمبی تا اگر ہو تو وہ تا کو تا ہی پڑھتے ہیں، وہ تا کو ہم نہیں بدلتے۔ میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو، من قبل ان تنزل التوراة، اس طرح سے ہم گول تا کو ہا میں بدل دیتے ہیں۔ قل فأتو یہاں الف پر جزم ہے اس لیے یہ حمزہ پڑھا جائے گا، الف پر اگر جزم ہو تو وہ دراصل حمزہ ہی ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ ہر حرکت سے خالی ہوتا ہے۔ الف کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ الف ہمیشہ ہر حرکت سے خالی ہوتا ہے، نہ فتح، نہ ضمہ، نہ کسرہ، بلکہ اس پر جزم بھی اگر ہو تو بھی وہ حمزہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی الف پر جزم ہو تو اس کو حمزہ کی طرح ہی ادا کرتے ہیں، جیسے قل فأتو، اس طرح سے ہم اس کو حمزہ کی طرح ادا کرتے ہیں، جھٹکا دے کر ادا کرتے ہیں۔ بالتوراتی، را کو پر کریں گے ہم، فتلوہا، ان یہاں پر غنہ ہوگا، ان کن یہاں پر بھی غنہ ہوگا، تم صادقین، صاد پر حروف میں سے ہے تو یہاں پر کریں گے، اور قاف بھی پر حروف میں سے ہے۔ اچھا تو دوبارہ میں بتاتا ہوں، ان پر غنہ ہوگا، نون پر قاف کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کا بھی غنہ ہوگا، دونوں جگہ نون کا غنہ کیا جائے گا۔ میں پڑھ کر بتاتا ہوں، اور آگے صاد پر، قاف پر، میں پڑھ کر بتاتا ہوں آپ کو، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر ہم نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔